السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیطان کا تعارف۔ ابلیس کون ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ابلیس فرشتوں کے ایک قبیلے میں سے تھا جنہیں جن کہتے تھے، جو آگ کے شعلوں سے پیدا ہوئے تھے۔ اس کا نام حارث تھا اور جنت کا خازن تھا۔ اس قبیلے کے سوا اور فرشتے سب کے سب نوری تھے۔ قرآن نے بھی ان جنوں کی پیدائش کا ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے، آگ کے شعلے جو کہ تیزی سے بلند ہوتے ہیں اسے مارج کہتے ہیں، جس سے جن پیدا کیے گئے تھے، اور انسان مٹی سے پیدا کیا گیا۔ زمین میں پہلے جن بستے تھے، انہوں نے فساد اور خون ریزی شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کا لشکر دے کر بھیجا، انہی کو جن کہا جاتا تھا۔ ابلیس نے لڑ بھڑ کر مارتے اور قتل کرتے ہوئے انہیں سمندر کے جزیروں اور پہاڑوں کے دامنوں میں پہنچا دیا، اور ابلیس کے دل میں یہ تکبر سما گیا کہ میں نے وہ کام کیا ہے جو کسی اور سے نہ ہو سکا۔ چونکہ دل کی اس بدی اور اس پوشیدہ خودی کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو تھا، جب پروردگار نے فرمایا کہ زمین میں خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں تو ان فرشتوں نے عرض کیا کہ ایسے کو کیوں پیدا کرتا ہے جو اگلی قوم کی طرح فساد و خوریزی کریں گے؟ تو انہیں جواب دیا گیا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی ابلیس کے دل میں جو کبر و غرور ہے اس کا مجھی کو علم ہے، تمہیں خبر نہیں۔ پھر آدم علیہ السلام کی مٹی اٹھائی گئی جو چکنی اور اچھی تھی۔ جب اس کا خمیر اٹھا تب اسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور 40 دن تک وہ یوں ہی پتلے کی شکل میں رہے۔ ابلیس آتا تھا اور اس پر لات مار کر دیکھتا تھا تو وہ بچتی مٹی ہوتی تھی جیسے کوئی کھوکھلی چیز ہو، پھر منہ کے سوراخ سے گھس کر پیچھے کے سوراخ سے اور اس کے خلاف آتا جاتا رہا اور کہتا رہا کہ در حقیقت یہ کوئی چیز نہیں، اور اگر میں اس پر مسلط کیا گیا تو اسے برباد کر کے چھوڑوں گا، اور اگر اسے مجھ پر مسلط کیا گیا تو اسے برباد کر کے چھوڑوں گا، اور اسے مجھ پر مسلط کیا گیا تو میں ہرگز تسلیم نہ کروں گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان میں روح پھونکی اور وہ سر کی طرف سے نیچے کی طرف آئی تو جہاں جہاں تک پہنچتی گئی خون گوشت بنتا گیا۔ جب ناف تک روح پہنچی تو اپنے جسم کو دیکھ کر خوش ہوئے اور فوراً اٹھنا چاہا، لیکن نیچے کے دھڑ میں روح نہیں پہنچی تھی، اس لیے اٹھ نہ سکے۔ اسی جلدی کا بیان اس آیت میں ہے، یعنی انسان بے صبر اور جلد باز ہے، نہ تو خوشی نہ رنج میں۔ جب روح جسم میں پہنچی اور چھینک آئی تو کہا آیت الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یرحمکم اللہ۔ پھر صرف ابلیس کے ساتھی فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، تو ان سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس کا وہ غرور و تکبر ظاہر ہو گیا، اس نے نہ مانا اور سجدے سے انکار کر دیا، اور کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، اس سے بڑی عمر والا ہوں، اور اس سے قوی اور مضبوط ہوں۔ یہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں، اور آگ مٹی سے قوی ہے۔ اس کے انکار پر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے نا امید کر دیا، اور اسی لیے اسے ابلیس کہا جاتا ہے۔ اس کی نافرمانی کی سزا میں اسے راندہ درگاہ شیطان بنا دیا۔ بت پرستی کا آغاز اسی نے کروایا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بت جو قوم نوح میں تھے وہی عرب میں اس کے بعد پوجے جانے لگے۔ یہ قوم نوح علیہ السلام کے نیک لوگوں کے نام تھے۔ جب ان نیک لوگوں نے وفات پائی تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ان کے بیٹھنے کی جگہ میں جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے بت نصب کر دیں اور اس کا نام ان بزرگوں کے نام پر رکھ دیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، لیکن اس کی عبادت نہیں کی تھی، یہاں تک کہ جب وہ لوگ بھی مر گئے اور اس کا علم جاتا رہا تو اس کی عبادت کی جانے لگی۔ ابلیس اپنا تخت پانی پر سجاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر وہ اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے، بس اس کے نزدیک مرتبے کے اعتبار سے وہی مقرب ہوتا ہے جو فتنہ ڈالنے میں ان سے بڑا ہو۔ ان میں سے ایک آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اس طرح کیا، تو شیطان کہتا ہے تو نے کوئی بڑا کام سر انجام نہیں دیا۔ پھر ان میں سے ایک آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فلاں آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہ ڈلوا دی۔ شیطان اسے اپنے قریب کر کے اسے اپنے سے چمٹا لیتا ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔